اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام البخل عار والجبن منقصۃ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ والمقل غریب فی بلدتہ والعجز عافۃ والصبر شجاعۃ والزہد ثروۃ والورع جنت۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کا ایک حصہ اپنے محترم و معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، امام کا کلام کا امام ہوتا ہے، یعنی دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی فصحاء، بلغاء، ادیب، دانشور، مفکر گزرے ہیں، ان تمام کے مقابلے میں سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام سب سے افضل و برتر کلام ہے۔ آپ کا کلام مواعظ حسنہ کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ چھوٹے چھوٹے کلمات انسان کو جوڑ دیتے ہیں، انسان کو اپنے خالق و مالک کی طرف متوجہ کرتے ہیں، انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سبق سکھاتے ہیں، ایک سوسائٹی کو کس طرح ترتیب اور تشکیل پانا چاہیے، اس سے برائیوں کا خاتمہ کیسے ممکن ہے، اس کو علم و عمل کا گہوارہ کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس سے ظلم و جور کو ختم کر کے اسے امن و سلامتی کا مرکز و محور کیسے بنانا ممکن ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والا ہر انسان آج کسی نہ کسی مصیبت میں، تکلیف میں مبتلا ہے۔ وہ چاہتا ہے کوئی تو ہو جو اس کی رہنمائی کرے، کوئی تو ہو جو اس کو پریشانی کی دلدل سے نکالے، کوئی تو ہو جو اس کو اس کی مایوسیوں اور پریشانیوں کا حل بتائے۔ یقیناً ائمہ معصومین علیہم السلام، چہاردہ معصومین علیہم السلام کا کلام ہر دور کے پریشان حال انسانوں کو، ہر دور کے گمراہ بھٹکے ہوئے بے راہ رو انسانوں کو اپنی منزل کی طرف گامزن کرتا رہے گا۔ آئیں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کا ترجمہ اور اس کے مفہوم پر نظر دوڑائیں اور یہ دیکھیں کہ اس سے ہمیں کیا پیغام اور سبق ملتا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، البخل عار، کنجوسی، بخالت یہ ننگ و عار ہے۔ بخالت ایک کنجوس ہے انسان، ایک اس سے بھی گھٹیا درجے کا انسان ہوتا ہے۔ بخیل اسے کہتے ہیں جو خود تو کھاتا ہے لیکن کسی اور کو نہیں دیتا، اور ایک اس سے بھی گیا گزرا انسان ہوتا ہے جس کو لئیم کہتے ہیں، جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی اور کو کھانے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کی زندگی تو فقیروں جیسی ہے، لیکن روز قیامت انہیں حساب و کتاب امیروں جیسا دینا پڑے گا۔
اور اس بخیل کے مقابلے میں ایک سخی ہے. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. سخی سے ایک منزل اور آگے ہے، وہ ہے کریم. کریم اسے کہتے ہیں جو خود تو بھوکا رہ جاتا ہے لیکن لوگوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے، مخلوق خدا کو کھلاتا ہے. ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اسی شان کریمی کے مالک ہیں. خود بھوکے رہے اور لوگوں کو کھلاتے رہے. سورہ دہر کا واقعہ ہو کہ جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جناب صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حسنین شریفین کریمین علیہم السلام، حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی دائی خادمہ حضرت فضہ سلام اللہ علیہا منت کے روزے رکھتے ہیں. افطار کے وقت قیدی آ جاتا ہے، راہ خدا میں سوال کرتا ہے، خود بھوکے رہتے ہیں، سبھی روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں. دوسرے دن کا روزہ، افطار کا وقت آتا ہے، افطار کرنا ہی چاہتے ہیں، یتیم آ جاتا ہے، روٹی کا سوال کرتا ہے، سبھی اپنی روٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، خود پانی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں. تیسرا روزہ رکھا، مسکین آ گیا، ساری روٹیاں اس کو اٹھا دیں اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ان سے کوئی کلمہ شکر بھی سننے اور کہلوانے کو تیار نہیں ہے. ایسے کریم بھی موجود ہیں. بہرحال بخل کو، کنجوسی کو ایک مرد کے لیے عیب قرار دیا گیا ہے. جبکہ ایک اور فرمان میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بخل اور کنجوسی کو عورت کے لیے زینت قرار دیا ہے، اچھی عادت قرار دیا ہے. اور اس کا فلسفہ اور وجہ بھی یہ بیان فرمائی ہے کہ جب عورت کنجوس ہوگی تو اپنے مال کی بھی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے گی. لیکن اگر مرد کنجوس ہوگا تو یہ اس کے لیے ننگ و عار اور عیب کی بات ہے. سخاوت ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ٹکا کی سخاوت ہو، علم کی سخاوت ہو سکتی ہے، دانش کی سخاوت ہو سکتی ہے، کسی کی خدمت کر کے سخاوت ہو سکتی ہے. تو بہرحال انسان کو سخی ہونا چاہیے، کنجوس اور بخیل نہیں ہونا چاہیے. والجبن منکستن، بزدلی نقص اور عیب ہے. ایک مسلمان کو مرد میدان ہونا چاہیے، ایک مسلمان کو جرأت مند اور شجاع ہونا چاہیے. اسے دشمن خدا اور دشمن رسول کے مقابلے میں، دشمن آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کے کھڑا ہو جانا چاہیے. اسے صرف خدا سے ڈرنا چاہیے اور صرف خدا سے ڈرنا چاہیے. اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ضمانت دیتے ہیں کہ جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے وہ کائنات کے کسی بشر سے، کسی بہادر سے، کسی ڈکٹیٹر سے، کسی ظالم و جفا کش سے بھی نہیں ڈرے گا. لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا، وہ بلی اور چوہوں سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ڈرتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو چاہیے کہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہ ڈرے. بزدل ہونا ایک عیب ہے، مرد کو بہادر اور جری ہونا چاہیے. لیکن یہی بات جب عورت کے زمرے میں آتی ہے تو عورت کے لیے بزدلی کو اچھی عادت اور اچھی خصلت قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی تاکہ عورت جو ہے جب ہر چیز سے ڈرے گی تو وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوگی. اور پھر آگے ارشاد فرماتے والفقر یخرس الفاتن، غربت، تنگ دستی، خالیات ہونا، محتاج ہونا، ایسا شخص جو فقر و فاقہ سے دوچار ہے، غربت اور تنگ دستی کا نشانہ بنا ہوا ہے، اس کی انتہائی قیمتی مدلل گفتگو بھی لوگوں کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھے گی، بلکہ مجالس و محافل میں اس کی انتہائی قیمتی حکیمانہ بات کو بھی یہ کہہ کے ٹھکرا دیا جائے گا، وہ بیٹھ جاؤ، تمہیں کہاں جرأت ہوئی کہ ہماری باتوں میں مداخلت کرو. تو یہ غربت اور تنگ دستی انسان کی مضبوط اور مدلل بات کو بھی بے حیثیت کر کے رکھ دیتی ہے. اس فرمان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو گویا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، بیکار مت رہیے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے،
دنیا کو حاصل کیجئے، مال دنیا کو کمائیے. اسلام دنیا کمانے سے روکتا نہیں ہے، بس یہ شرط لگاتا ہے کہ رزق حلال کماؤ. یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر اس میں خمس و زکوٰۃ اور فقراء کا مال ہے تو اس کو ادا کرو. جو بک جائے وہ ہنین مریا، بہت خوبصورت ہے، مزیدار ہے، اس کو جی بھر کے کھائیے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات کا وزن ہو، ہماری گفتگو کو توجہ سے سنا جائے، ہماری بات کا وزن جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، تو پھر اپنی معیشت کو مضبوط کیجیے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جیجیے. اس لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنی زندگی کو کامیاب ترین گزارنا چاہتا ہے، اسے اپنے ہر دن کو 4 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے. ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے تاکہ اللہ کا حق ادا ہو سکے، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے حقوق کے لیے تاکہ گھر والوں کا خیال رکھا جا سکے، ایک حصہ دوست اور احباب کے لیے تاکہ ان کا حق ادا کیا جا سکے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوا جا سکے، اور ایک حصہ کسب معاش کے لیے تاکہ تمہاری معیشت مضبوط ہو. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. جب معیشت مضبوط ہوگی اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوگے تو لوگ تمہیں اہمیت دیں گے، تمہاری بات کو سنیں گے. تو اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ خود ساختہ بے روزگار نہ بنو، کوشش کرو، محنت کرو. اگر خدا نہ خواستہ تمہارے جسم کے کوئی اعضاء ناکارہ ہیں تو جتنے اعضاء کام کرتے ہیں ان کو کام میں لائیے. کوشش تم کیجئے، خیر و برکت اللہ عطا کرے گا. ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ عرض کی کہ یا فرزند رسول، میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، غریب ہوں، نادار ہوں، میرے لیے دعا کیجئے. آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں. فرمایا میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. کہا فرزند رسول میرے لیے دعا نہیں کریں گے؟ فرمایا ہاں میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. کہا مولا کیوں؟ فرمایا جاؤ پہلے جا کے کام کرو، مزدوری کرو، جو کچھ کر سکتے ہو وہ کرو، پھر میں تیرے لیے دعا کروں گا تاکہ تیرے کاروبار میں خدا خیر و برکت عطا کرے. تم کچھ کیے بغیر چاہتے ہو کہ تمہیں سب کچھ مل جائے؟ لیس للانسان الا ما سعی. یاد رکھو کوشش اور محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو لہذا فقر سے نکلنے کی کوشش کرنا چاہیے، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہیے تاکہ تمہاری سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک عزت ہو، تمہاری بات کا وزن کیا جا سکے. اور پھر ایک اور بات اسی کے ساتھ ملتی جلتی بیان فرمائی دوسرے انداز میں، والمقل غریب فی بلدتہ. جو فقیر ہے، مسکین ہے، نادار ہے، خالی ہاتھ ہے، کچھ بھی اس کے پلے نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بھی مسافر ہے، اپنے ہی شہر میں وہ اجنبی ہے، اسے کوئی نہیں پہچانتا. اور فرمایا والعجز آفۃ، عاجزی اور درماندگی بہت بڑی مصیبت ہے. اگر انسان جو ہے وہ عاجزی اور درماندگی کا شکار ہو جائے، اور یہ عموماً کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب پیسہ نہ ہو، جب دولت اور رزق حلال موجود نہ ہو. رزق حلال ہوگا، کوئی آئے گا اس کو چائے پانی پوچھ سکو گے تو یقیناً لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. لہذا اگر اپنے آپ پہ عاجزی کو طاری کر لو گے، درماندگی، بیچارگی، اس کو اپنے اوپر حاوی کر لو گے، تو فرماتے ہیں یہ بہت بڑی مصیبت اور آفت ہے جو تم پہ ٹوٹ پڑی ہے. اس آفت سے تب نجات حاصل ہوگی کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دو. خدا نے اس کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے، اس سے کسب معاش کیجیے. جب اپنے جسم کے اعضاء و جوارے کو رزق حلال کی تلاش میں استعمال کرو گے تو اللہ فرماتا ہے جو ہماری رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ایک قدم چلتا ہے، اس کا اگر کوئی راستہ بند ہو جائے تو ہم اور 20 راستے کھول دیتے ہیں. تو ناظرین محترم، ہمیں چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ایک جگہ سے نوکری نہیں مل پائی دوسری میں چلے جائیں، دوسری جگہ سے بھی نوکری نہیں ملی تیسری جگہ پہ جا کے کوشش کر لیں. ایک دروازے پہ رزق کمانے کے لیے وسیلہ نہیں مل سکا دوسرے پہ چلے جائیں، اور کچھ نہیں تو تجارت شروع کر دیں. ہاں ایک پیسے سے تجارت شروع کر دیں، 1 روپے سے تجارت شروع کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شخص حاضر ہوتا ہے، مولا فقیر ہوں، غریب ہوں، کچھ کرنے کو نہیں ہے. آپ نے ایک کلہاڑا منگوا کے دے دیا کہ یہ لو اور جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، اس کو بازار میں بیچو. چلا گیا، لکڑیاں کاٹ کے لایا، بازار میں بیچا. اس طرح تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا رہا.
ایک دن مال زکوٰۃ اور مال خمس لے کے حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ یہ، کہا تو فقیر تھا، کہا مولا آپ کی دعاؤں سے میں نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں لا کر فروخت کرنا شروع کی، آج الحمدللہ میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے وسائل ہیں، میرے بال بچے خوشحال ہیں، اور میں اتنا میرے پاس سرمایہ جمع ہو چکا ہے کہ میں اس میں سے خمس و زکوٰۃ دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب کچھ کریں گے تو حاصل ہوگا، ہم کچھ بھی نہ کریں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرماتے وا صبر شجاعت، مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں، تنگ دستی میں، غربت میں، فقر کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں صبر سے کام لینا ہوگا۔ اس لیے کہ پریشانی کی حالت میں جزا فضا کرنا اور پریشان ہو جانا اس سے بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ انسان تھوڑا تحمل سے کام لے، صبر سے کام لے، جب ہوش و حواس برقرار ہو جائیں گے، سوچنے کی قوت لوٹ آئے گی، تو انسان صحیح طریقے سے منصوبہ بندی کر سکے گا۔ اثر نو اپنے ارادوں کو مضبوط و مستحکم کر کے، نئے سرے سے پلاننگ کر کے اپنی زندگی کو متحرک کرے گا، اور جب حرکت میں لائے گا تو حرکت میں برکت ہوتی ہے، خدا اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور مومن کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اور صبر کے ایک اور معنی بھی ہیں قرآن مجید میں، فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ روزہ رکھ کے اور نمازیں پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو۔ تو یہاں قرآن کی آیت میں لفظ صبر روزے کے معنی میں ہے، وہ ہے کہ قرآن کا فارمولہ یہ، اگر کبھی پریشانی ہو جائے تو روزے رکھ کے دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں قبول فرمائے گا۔ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر نمازیں پڑھ کے دعا کرو، اللہ تمہاری مشکل کو آسان فرما دے گا۔ تو لہذا صبر سے کام لینا یہ بہادری ہے، جرأت ہے۔ بس زہد و ثروت، پرہیزگاری ایک بہت بڑی دولت ہے۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرنا، مخلوق خدا کو چھوڑ کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، مخلوق خدا کا دروازہ چھوڑ کر صرف خالق کے دروازے پہ جھک جانا، اس سے بڑا دنیا میں نہ کوئی خزانہ ہے، نہ کوئی دولت ہے، اور نہ کوئی ثروت مندی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، پرہیزگاری، زہد و تقوی، دنیا سے کنارہ کشی، یہ وہ چیزیں جو انسان کو قوت اور طاقت عطا کرتی ہیں، اور انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا والورع جنۃ، پرہیزگاری ایک بہت بڑی مضبوط ڈھال ہے۔ انسان جب پرہیزگاری سے کام لیتا ہے، پرہیزگاری کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے اوامر کی پابندی کرنا اور اللہ کے نواہی سے بچنا، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو بجا لانا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہونا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں کہ جو انسان کو جہنم کے سامنے ایک ڈھال کی صورت میں پناہ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، جہنم کی آگ سے بچاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور قرآن میں تو خالق نے جگہ جگہ پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اتقوا اللہ کے معنی اللہ سے ڈرنے کے نہیں ہے، اللہ کو ڈرنے والی شے نہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ تو رؤوف ہے، اللہ تو مہربان ہے، کریم ہے۔ اتقوا کے معنی یہ ہے کہ اس کی نافرمانی سے بچو۔ جب اس کی نافرمانی سے بچنا شروع ہو جائیں گے، متقی بن جاؤ گے، تو یقیناً وہ تقوی جو ہے روز قیامت جہنم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ان فرامین کی روشنی میں ہم نے کیا سبق سیکھا ہے؟ تھوڑا سا اپنے آپ میں اپنے گریبان کو جھانکیں، سوچیں اور فکر کریں۔ اگر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کر رہے تو پھر اس فرمان کی روشنی میں نئے سرے سے پلاننگ کریں اور زندگی کی دوڑ میں شریک ہو جائیں۔ یقیناً ان رہنما اصولوں پر چلیں گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نعم القرین الرضا والعلم ورثۃ کریمۃ والآداب خلل مجددۃ والفکر مرعاۃ صافیۃ۔ فرماتے ہیں بہترین ساتھی، آپ کا بہترین ساتھی، مشکل کا ساتھی، دکھ و تکلیف کا ساتھی، خوشی اور غمی کا ساتھی
اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ علم وہ بہترین اور وہ کریم میراث ہے جس سے بہتر کوئی میراث دنیا میں نہیں ہے۔ علم وہ کریم میراث ہے، اگر وہ اولاد کو منتقل ہو جائے، رشتہ داروں کو منتقل ہو جائے اور اولاد اپنے اسلاف کی علم کی وارث بن جائے تو اس سے بڑی بہترین کریم شریف میراث کوئی نہیں۔ اس جی کی علمی کی تو عظمت ہے کہ جو حکمرانوں پر حکومت کرتا ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصل حکمران تو وہ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے پلاننگ کر رہے ہوتے، بادشاہ تو سامنے ایک دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، صدر وزیر اعظم یہ سارے تو سامنے ایک کھڑے کیے جاتے ہیں دکھاوے کے لیے، ان کو پیچھے سے جو فیڈ بیک مل رہی ہوتی ہے وہ تھنک ٹینکس کی ہے، وہ علماء کی ہے، وہ دانشوروں کی ہے، وہ مفکرین کی ہے جو بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں۔ اصل حکومت تو وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہا کہ العلماء حکام علی الناس، حقیقت میں عالم دانشور پڑھے لکھے لوگوں پر حاکم ہیں، حکمران تو وہ ہیں۔ تو جو حکومت کا ذریعہ بنے، جو اقتدار کے حصول کا ذریعہ بنے، اس سے بہتر اور میراث کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ والعلم وراثۃ کریمۃ، علم ایک بہترین کریم بہت ہی اچھی میراث ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا والآداب خلل مجددۃ، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 3 پیس سوٹ پہن کے ہماری عزت و قدر بڑھے گی، ہم فاخرہ لباس پہن کے لوگوں کی نظروں میں عزت دار بن جائیں گے، ہم قیمتی سے قیمتی فاخرہ لباس جو ہے وہ زیب تن کر کے سوسائٹی میں عزت دار بنیں گے، جبکہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا اخلاق، اچھا عمل، حسن خلق، بہترین کردار اور اچھے آداب و اخلاق یہ ایسے قیمتی لباس ہیں کہ جو انسان کو عزت دار بنا دیتے ہیں۔ جس سوسائٹی میں چلا جائے انسان خلق کا مالک، حسن خلق کا مالک انسان جس سوسائٹی میں چلا جائے، لوگ اس کی عزت و تکریم کریں گے، لوگ اس کے کپڑوں کو نہیں دیکھیں گے، اس کے علم کو دیکھیں گے، اس کا پھٹا پرانا لباس ان کی نظروں میں چھپ جائے گا، اس کے ہنر کے مقابلے میں، اس کے فن کے مقابلے میں، اس کے علم کے مقابلے میں، ان کے زہد و تقوی کے مقابلے میں۔ اس لیے انسان کو اچھے اخلاق و آداب کو اپنانا ہے۔ اگر ایسے آداب و اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیں گے، نیک، شریف، نجیب، اچھی زبان، اچھا اٹھنا بیٹھنا، چھوٹوں کا احترام، بڑوں کا احترام، خواتین کا احترام، بزرگوں کا احترام، مسکرا کے گفتگو کرنا، دکھی کے کام آنا، پریشان حال کی پریشانی میں حصے دار بننا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اچھے اخلاق میں شمار ہوتی ہیں۔ اگر یہ خوبیاں اپنے اندر تم نے پیدا کر لیں تو بے شک تمہارا لباس پھٹا پرانا ہی کیوں نہ ہو، گویا کہ تم تاج پہن کے اور شہنشاہی لباس پہن کے پھر رہے ہو، لیکن اگر تم نے زر کو بر قیمتی لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ قیمتی تاج سجا رکھا ہے، لیکن تمہاری زبان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو چیرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں لوگوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ تلواروں کے زخم تو مندمل ہو سکتے ہیں لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے عزیزان گرامی ہمیں آداب و اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ اور پھر ارشاد فرمایا والفکر مرآۃ صافیۃ، انسان کی سوچ، پاکیزہ سوچ، مثبت سوچ، یہ انسان کے لیے ایک صاف و شفاف آئینے کی مانند ہوتی ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے اور اس فکر کی روشنی میں لوگ بھی اس کے انسان کو دیکھتے ہیں۔ جب لوگوں کو اچھی فکر پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھی فکر کا حامل ہے۔ گندی سوچ، گھٹیا سوچ کے مالک ہوگے تو تمہاری حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ گھٹیا سوچ کا مالک ہے، یہ ٹکے کا آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی سوچ بہت گندی ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ انسان کی فکر، انسان کی سوچ ایک آئینہ ہے، اور آئینہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔
اگر تم میں خوبیاں ہوں گی تو خوبیاں بتائے گا، اگر تم میں خامیاں ہوں گی تو خامیاں بتائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، آئینے نے جب تمہیں خوبیاں اور خامیاں بتانی ہیں، صرف خوبیاں دیکھ کے خوش نہ ہو جانا، اگر وہ تمہیں خامیاں بتائے تو غصہ نہ کھانا۔ یاد رکھو، اور غصہ کھا کے تم نے اس آئینے کو توڑ دیا، اس کے 100 ٹکڑے کر دیے، تو آئینے کی یہ خوبی ہے کہ اس کے جتنے ٹکڑے تم نے کیے ہیں، ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کے جب اپنے چہرے کو دیکھو گے تو بے باکی میں تمہیں بتائے گا جناب وہ عیب و خامی اب بھی تم میں موجود ہے، تم میرے 1000 ٹکڑے اور بھی کر دو، میں تمہیں خامی بتانے سے باز نہیں آؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، المومن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مومن تمہیں تمہاری خامی سے آگاہ کر دے تو اس آئینے کو مت توڑو، بلکہ اپنے عیب کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تمہارا وہ مخلص ترین دوست ہوتا ہے کہ جو تمہیں تنہائی میں تمہاری خامیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اور آئینہ تو اتنا رازداری سے تمہیں خامی بتاتا ہے کہ سوائے تمہاری ذات کے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یاد رکھیے، آئینہ تب تمہیں خامی یا خوبی بتائے گا جب خود صاف و شفاف ہوگا۔ اگر خود مائلہ کچیلا ہوگا تمہیں کچھ بھی نہیں بتائے گا، آپ اس کو ٹشو سے صاف کر لیتے ہیں، وہی آئینہ تمہارے ایک خوبی اور خامی کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کسی کی خامی پہ نگاہ ڈالنا چاہتے ہو، کسی کی عیب جوئی کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے آپ کو آئینے کی طرح صاف و شفاف کر لو۔ جب خود صاف و شفاف ہو جاؤ گے تو پھر دوسروں کو رہنمائی کرنے کا حق حاصل ہے، پھر دوسروں پر تنقید کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے۔ اگر تم خود ہی داغدار ہو، خود ہی گناہوں سے آلودہ ہو، تم بھی خود ہی غلطیوں کا مجسمہ بن چکے ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم دوسروں کی طرف گوشت نمائی کرو؟ بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک فرمان میں ہمیں پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ معصوم امام، وہ جوان جنت کے سردار امام، وہ شہیدوں کے امام، اور وہ کائنات کے آزاد لوگوں کے سید و سردار پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، میں حسین جب سے وہ گھر سے نکلتا ہوں نا، ہر نظر آنے والے انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، بھلا حسین سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ حسین کی حسن نگاہ ہے جو پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو، دوسروں کا احترام کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی عمل جو اللہ کو بہت زیادہ پسند آ گیا ہو، تو اس لیے عزیزان گرامی ہمیں اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں، حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں شیطان تو داخل ہو سکتا ہے، فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمارے اذہان میں گندی سوچ کے کتے داخل ہوئے ہوں، شیطانی وسوسوں کے کتے دل و دماغ میں بھرے ہوئے ہوں، تو وہاں رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے؟ انسان بدبختی ہی کا تو نشانہ بنے گا، شیطانی وسوسوں کا نشانہ بنے گا، اور جب شیطانی وسوسوں کے چنگل میں پھنس جائے گا تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی سوچ کو پاکیزہ کیجئے، اپنے ذہن کو پاکیزہ کیجئے۔ جب ذہن پاک و پاکیزہ ہو جائے گا تو یقیناً دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت کی کامیابی بھی قدم چومے گی، اور انسان ایک صحیح راستے صراط مستقیم پر گامزن ہو کر ہم الفائزون کا مصداق بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھنے اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔